اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک بہت اہم میٹر کی طرف جو ہے وہ بات کرنے والے ہیں کہ 17A رول ہے جو کہ سول سرونٹس اگر دوران سروس فوت ہو جاتا ہے کوئی یا میڈیکل گراؤنڈز پر وہ اسے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اسے ریٹائر کر دیا جاتا ہے، تو اس کا کوئی ایک بچہ یا اگر وہ مرد ہے تو اس کی بیوی، اگر وہ خاتون ہے ملازم تو اس کا خاوند جاب حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جس کا میں ذکر کروں گا آج، کہ اگر بچے نابالغ ہیں، بندہ فوت ہو گیا ہے، تو بیٹی بے شک میرڈ ہے، اس کو بھی جاب آفر کی جا سکتی ہے تاکہ وہ میرڈ خاتون جو ہے، بچی جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ جاب کر کے اپنے مائنرز بہن بھائیوں کی کفالت کر سکے۔ بے شک ماں ہے لیکن ماں اگر اس قابل نہیں ہے کہ جاب کر سکے تو لیکن پچھلے کچھ عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ جی جو لوگ میڈیکل کیٹیگری بی میں جن کو نوکری سے جو ریٹائرمنٹ لیتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ جاب نہیں دے رہا تھا گورنمنٹ آف پنجاب والے۔ اس حوالے سے لیٹسٹ ججمنٹ جو ہوئی ہمارے سامنے آئی ہے، اس لیٹسٹ ججمنٹ میں یہ واضح طور پر قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ سٹانس جو ہے اسے نریٹ کیا گیا ہے جی 2021 LHC 1518 میں۔ محمد اعجاز ورسز گورنمنٹ آف پنجاب اس کا ٹائٹل ہے۔ Both petition challenge action of two administrative departments of the province of Punjab whereby the petitioners have been denied the facility and benefits of Rule 17A of the Punjab Civil Servant Appointment and Condition of Services Rule 1974. In terms of Rule 17A, one child of a government servant who dies while in service or is rendered physically incapacitated or invalidated is offered a job without the observance of procedural formalities by way of affirmative action۔ کہ اگر کوئی ڈیورنگ سروس بندہ فوت ہو جاتا ہے یا میڈیکلی انفٹ ہو جاتا ہے، فزیکلی انفٹ ہو جاتا ہے، اس قابل نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں اس کی رہتی، انویلڈ ہو جاتا ہے، انویلیڈیٹڈ ہو جاتا ہے، تو اس کے بچے کو جاب دی جاتی ہے۔ اس میں بھی ایسا ہی معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ جاب کے لیے اپلائی کیا پٹیشنر نے اور اس کی جاب بیسک پے اسکیل 1 میں لگ گئی اور اس نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنا شروع کر دی۔ بعد میں S&GAD ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ It has been ordered that government servants who were declared invalidated or medically unfit from government service in medical category B cannot be given the benefit of Rule 17A and any benefit extended to the legal heirs of such person was to be withdrawn۔ یہ نوٹیفیکیشن تھا جس کی وجہ سے کافی بے چینی تھی۔ اسی طرح یہ معاملہ جو ہے اس کو پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے
اور اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جناب آپ کا یہ سٹانس جو کہ آپ یہ لے رہے ہیں کہ جب یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی 17A رول جو ہے وہ یہ کہتا ہے ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی thing contained in any rule to the contrary, whenever a civil servant dies while in service or is declared invalidated for further service, any one of his unemployed children may be employed by the appointing authority against a post to be filled under Rule 16 or 17, for which he has possesses the prescribed qualification. یعنی کہ اگر تو کوئی بندہ جو کہ فوت ہو گیا ہے اور اس کا کوئی جو ہے وہ بیٹا وہ اتنی کوالیفیکیشن رکھتا ہے کہ وہ کسی پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو 10 نمبر اضافی دیے جائیں گے. اور یہ رول 17 یہ کہتا ہے کہ جناب provided further that one child of a government who dies while in service or is declared invalidated for further service shall be provided a job against post in basic scale 1 to 5 in the department in which the deceased government servant was working, without observance of formalities prescribed under the rules procedure, provided such child is otherwise eligible for the post. اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اس طرح بندہ فوت ہو جاتا ہے سروس کے دوران یا اسے میڈیکل گراؤنڈز پر فزیکلی کسی وجہ سے اسے اس کی جو ہے جاب نہیں رہتی تو 1 سے 5 اسکیل تک جو ہے نوکری اس کو بغیر انٹرویو کے دی جائے گی. اب اس رول کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی جو اس میں کہا گیا ہے ان ویلیڈیشن کی بات کی گئی ہے, ان کیپیسیٹیشن کی بات کی گئی ہے, اس میں کوئی بھی فرق روا نہیں رکھا گیا. اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جو یہ ابھی 6/5/2000 کا ہوا اس میں بھی باتیں وہی انہوں نے کی ہیں جو 6/5/2021 میں ہوا ہے, اور اس میں یہ ماننا ہے لیکن اس کو ٹوسٹ کر دیا گیا ہے جی کیٹیگری بی والے ایلیجیبل نہیں ہیں. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ notification of the regulation being supplied to the court by learned assistant advocate general is being reproduced below for facility of reference. یہ جناب عدالت نے جب ان سے کہا کہ آپ نے اس بندے کو جو نوکری پہ رکھا تھا اس کو کیوں سیلری نہیں دے رہے, اس کی نوکری کو کیوں نہیں مان رہے, تو انہوں نے یہ جناب لیٹر ایک SNGAD کا دیا. ان کا لیٹر یہ تھا کہ یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ 17A رول پنجاب سول سرونٹس رول 1974 میں کوئی خاص کیٹیگری نہ لکھی گئی ہے, تاہم ریٹائرمنٹ اگر کیٹیگری بی میں ہے وہ مستقل معذوری میں نہیں آتی. اس لیے SNGAD کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ایسے اہلکار جن کو میڈیکل گراؤنڈ پر کیٹیگری بی میں ریٹائر ہوئے ہیں ان کے بچے 17A کے تحت نوکری کے اہل نہیں ہیں. اس لیے اس حوالے سے مس یوز ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس مس یوز کو روکا جائے. اور چیف سیکرٹری پنجاب نے ایک کمیٹی بنائی ہے اس حوالے سے. جب کمیٹی کی رپورٹ آئے گی تو ہم عدالت کے سامنے وہ فیصلہ رکھ دیں گے جو کمیٹی کرے گی. یہ جناب جب ہائی کورٹ نے ان سے مانگا کہ جناب آپ نے کیوں اس بندے کو نوکری سے نکال دیا ہے جو کہ 17A کے تحت ایلیجیبل تھا, اس کا انہوں نے یہ جواب دیا جو میں نے آپ کو سنایا ہے. یہ
انہوں نے لیٹر جو ہے عدالت میں پیش کر دیا۔ اب لا آفیسر جو عدالت میں پیش ہوئے ان کا کہنا تھا کچھ میڈیکل کنڈیشن سیریس ہوتی ہیں اور کچھ سیریس نہیں ہیں، اس لیے اس میں اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب therefore has justified the creation of a distinction based on categories A and B. He has also argued that the regulation wing of S&GAD is responsible for explaining and amplifying rules made by the government, and therefore by issuance of this notification dated 6/2021, it has clearly amplified the application of Rule 17A. He has also referred the judgment passed by a London divisional bench of the court reported as Market Committee Sahiwal versus Sayyid Zagham Ali and others 2012 PLC CS 319. اب یہ بات یاد رہے کہ رول 17A دراصل پنجاب سول سرونٹس کا 1974 کا حصہ نہیں ہے۔ 1987 میں رول 17A بغیر کسی ترمیم میں سول سرونٹس رولز میں شامل کیا گیا۔ اصل جو رول تھا، جو رولز اپوائنٹمنٹس کا سول سرونٹ ہے، اس کو تو بڑی نوک پلک کے بعد بنایا گیا تھا، لیکن 17A رول جو انسرٹ کیا گیا اس کو ضرورت کے مطابق جو ہے نا وہ شامل کیا گیا، ضرورت سمجھ کر۔ Here is a brief background of the rule. اس رول کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ 17A کا رول جو ہے جی جب بنایا گیا سب سے پہلے تو یہ 25/12/1987 کو بنایا گیا، اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر اپوائنٹنگ اتھارٹی یا کمیشن کسی پبلک سروس کمیشن کے آگے مرحوم کا بیٹا یا فزیکلی انفٹ کا بیٹا اگر جاتا ہے تو اس کو 10 نمبر دیے جائیں گے، اور اگر اسکیل 1 کا ہے تو اسے بغیر انٹرویو ٹیسٹ کے اسکیل 1 سے 5 میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس رول کو پھر 14/10/1999 کو مزید امینڈڈ کر لیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ وین ایور اے سول سرونٹ ڈائز، جب بھی کوئی سول سرونٹ فوت ہوتا ہے، جب بھی کوئی سول سرونٹ فوت ہوتا ہے تو جناب اس میں کیا دیکھا جانا ہے؟ اس میں یہ دیکھا جانا ہے کہ جناب while in serviced or is declared invalidated for further service, any one of his unemployed children may be employed by the appointing authority against a post to be filled under Rule 16 and 17 for which the possesses the prescribed qualification. prescribed qualification اگر کہیں مانگی گئی ہے، گریڈ 16 17 14 کی ہے تو اس میں سے 10 نمبر دے دیے جائیں گے۔ یہ کہا گیا جناب اس میں جو رول تھا، جب اس کو مزید امینڈ کر دیا گیا 14/10/1999 کو، اس کے بعد جناب اس رول میں 28/8/1993 میں مزید امینڈمنٹ کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا notwithstanding anything contained in any rule to the contrary, whenever a civil servant dies while in service or is declared invalidated for further service, one of his unemployed children may be employed by the appointing authority against a post to be filled under Rule 16 and 17 for which he possesses the prescribed qualification and experience, and such child may be given 10 additional marks in the aggregate by the Punjab Public Service Commission or by the appropriate selection board or committee, provided he has otherwise qualifies in the test, examination under or interview for post in basic 6 and above. 6 یا 6 سے زیادہ کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ انٹرویو ٹیسٹ جب کوئی دے گا پبلک سروس کمیشن میں یا کسی بھی بورڈ کے آگے تو اس کو 10 نمبر اضافی اس بچے کو دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ 12/4/2003 کو مزید اس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی،
The said rule was further amended by notification dated 12/4/2003 by inserting the words or his widow wife and or widow wife and the widow wife added respectively. इसमें बेवा को भी शामिल कर लिया गया. अगर यानी स्पाउस को, अगर मर्द जॉब कर रहा है, फौत होता है, तो उसकी बेवा जो है, बीवी उसकी, वो भी जॉब हासिल कर सकती है इसी रूल के तहत. और अगर ख़तून नौकरी कर रही है और वो फौत होती है तो उसका खामंद भी नौकरी का अहल है. ये रूल जनाब ना अमेंड कर दिया गया 12/4/2003 को. उसके बाद जनाब 5/1/2008 को इंसर्ट किया गया कि जनाब द रूल वाज फर्दर अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन डेटेड 5/1/2008 टू इंसर्ट द वर्ड्स एंड द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क. द सेड रूल वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन डेटेड 24/9/2017 एज अंडर. उसमें जूनियर क्लर्क को भी शामिल कर लिया गया कि इसका भी बगैर इंटरव्यू टेस्ट इसको नौकरी दे दी जाएगी अगर बंदा वो उस काबिल है, मसलन उसकी क्वालिफिकेशन है, इंटर है, जो भी है इसके. तो जनाब ये अदालत आलिया ने इस हवाले से क्लैरिफिकेशंस दी हैं. It is evident from the above that the scope and sweep of Rule 17A, इसमें यह कहा गया कि ये जाहिर होता है हर तरफ से कि जनाब इस रूल 17A का स्कोप बहुत ज़्यादा है. In that, besides extending the basis of entitlement from death only to incapacitation and invalidation and enlarging those eligible and entitled from unemployed children to wife widows as well, on the way also granting more respectability and improvement in grade and status. The rule has indeed come of age, so to speak, and the special beneficial purpose and rationale behind insertion of Rule 17A is much more. It may be mentioned here that the rule is not based on large or state bounties, since there is a consideration involved and which is battering of years of service involved and which is battering of years of service resulting in death or permanent. ये एक किस्म का फैसिलिटी है उन लोगों को जो नौकरी करते हैं और उनकी फिर वफ़ात हो जाती है, उन्होंने डिपार्टमेंट में अपनी ज़िंदगी के अहम साल जो है वो दिए होते हैं. तो अब जब ये जायज़ा लिया गया, ऑन द फेस ऑफ इट द रूल डज नॉट स्पेसिफाई एनी डिवीजन. अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा है कि जनाब on the face of it the rules does not specify any deviant distinction or bifurcation of categories of incapacitation or invalidation. Incapacitation or invalidation, ये जो कैटेगरीज हैं इनमें कोई फ़र्क रूल में नहीं है. Either one is incapacitated or not incapacitated, likewise invalidated or not. There is no such thing as being partly invalidated or being semi incapacitated. गोया कि इसमें कोई तकसीम नहीं है कि वो सेमी तौर पर कैपेबल नहीं है या लार्जली बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है. इसलिए द रूल इज बेनिफिशियल रूल. The rule is a beneficial rule and has to be construed liberally, and of course department instruction cannot be allowed to make inroads therein. In fact, the instruction in the form of the notification of S&J also recognizes this stark fact. However, it even then goes on to justify the existence of categorization of incapacity and invalidation and its consequential effect on the extension of the benefit contemplated by Rule 17.
This it does by taking into account an absolutely irrelevant consideration of possible. تو جناب اس میں یہ قرار دیا گیا کہ یہ بحث ہی غلط ہے. ایس اینڈ جے ڈی کون ہوتا ہے کہ وہ رولز کی جو ہے نا وہ کرے؟ عدالت نے یہاں پر حوالہ دیا ایک فیصلے کا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیکشن 442 آف سول سروینٹس ریگولیشن ریلیٹنگ ٹو پینشن وچ آر ریپروڈیوس بلو فار دی سیک آف ریفرنس. سیکشن 442 بیان کرتا ہے کہ کون ہے جو بیماری کی وجہ سے ریٹائر ہو سکتا ہے, اس کی نوکری جا سکتی ہے. If an officer applying for an invalid pension is 60 years old or upwards, no certificate by a medical officer is necessary. It suffers for the head of the office to certify to the incapacity of the applicant, otherwise incapacity for service. اسی طرح جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ رولز پیش کیے یہ واضح طور پر بتاتے ہیں, اور اس میں یہ حوالہ دیا گیا 2012 PLC CS 101 کا کہ جو اسٹیچوز کی تشریح کرتا ہے وہی اصول رولز کی بھی تشریح کرتا ہے. یعنی بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پر کی گئی ہے کہ جو اسٹیچوز کی تشریح کرتا ہے وہی رولز کی تشریح کرتا ہے. اس حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ جو ایس اینڈ جی ڈی جو ہے حکومت پنجاب کا, اس نے انتہائی جو ہے منافقانہ رویہ اختیار کیا. غریب ملازمین جو کلاس 1-4 کے اور چھوٹے چھوٹے اسکلوں میں نوکریاں کرنے والے لوگ, ان کو محروم کرنے کے لیے یہ افسر شاہی نے ایک انوکھا جو ہے وہ طریقہ نکالا کہ یہاں پر کیٹیگری اے اور بی میڈیکل کیٹیگری بنا کر ان لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, اور ان لوگوں کو جو ہے وہ نوکری نہیں دی جا رہی تھی. It has been held that the principle which regulates interpretation of statutes must be taken to regulate the interpretation of rules as well. یہ 2012 PLC CS 101 میں قرار دیا گیا ہے کہ جو اصول ریگولیشن کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے وہ the principle which regulates interpretation of statutes, جو اصول اسٹیچوز کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے اس کے ریگولیشنز بناتا ہے وہی انٹرپریٹیشن رولز کی کرتا ہے. Any addition or subtraction in the words used in such rules was not desirable since the object of the rules would be frustrated by such as an exercise. Furthermore, executive instructions in the form of notification or clarification can have no bearing on the interpretation of statutory rules. Statutory rules میں یہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے, یہ اس کو اندر تبدیلی نہیں کر سکتے. nor can these be allowed to supersede statutory rules. اس حوالے سے انہوں نے یہاں پر جو ہے 1982 JB LJ 230 جو ہے اس کا حوالہ بھی دیا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ آ گیا ہے کہ جو کیٹیگرائز کیا گیا تھا اور اس میں لوگوں کو تنگ کیا جا رہا تھا افسر شاہی کی طرف سے نوکری دینے کے معاملے میں. یہاں پر آپ دیکھیں AIR 1935 مدارس 656 کہتا ہے the court must interpret statutory rules in accordance with the language used in the statutory rules and not get swayed by government department instruction. 1935 میں یہ ججمنٹ تھی AIR کی کہ جناب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیچوز کی تشریح نہیں کر سکتے. کورٹ مسٹ انٹرپریٹ even otherwise administrative instruction or notification which are not even delegated legislation in the strict sense cannot possibly be allowed to operate retrospectively so as to impair already
एक्योर्ड राइट एंड बेनिफिट्स, यानी जो ऑलरेडी बेनिफिट्स दे दिए गए हैं उसको रोकने के लिए भी कोई नोटिफिकेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं निकाला जा सकता। तो जनाब ये थी जजमेंट, 20 सफ़े की जजमेंट है, ये मैंने आज आपकी खिदमत में पेश की है और इसमें ये वाज़ेह तौर पर करा दिया गया है द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन कंटेंड इन नोटिफिकेशन डेटेड 6/5/2021 आर स्ट्रक डाउन एज बीइंग वायलेटिव ऑफ रूल 17A। ये इससे खिलाफ करार दे दिया गया है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, इस तरह लोगों को उनकी नौकरियों से महरूम करने के लिए कोई नोटिफिकेशन निकालना, सिटीज़न्स की जो है उनको इसमें आर्टिकल 9 और 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है उसमें जो प्रोटेक्शन दी गई है उसकी अननेसेसरी उसके अंदर ये बदाखलत है। तो दोस्तों आज मैंने आपकी खिदमत में ये पेश कर दिया है जो जजमेंट थी, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जनाब कोई भी 17A के रूल के तहत वो कैटेगरी B के चक्कर में जो लोगों को तंग करते हैं वो नहीं किया जा सकता, वो वैलिड है, उसको नहीं रोका जा सकता। और कोई SNGAD ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसको लाहौर हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दे दिया है और इस हवाले से उन्होंने रेफरेंसेस AIR के भी दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी दिए हैं और ये भी करार दिया है कि स्टैचू को की ताबीर जिस तरह कोर्ट ने करनी है इसी तरह रूल्स की ताबीर भी कोर्ट नहीं करनी है, उसकी ताबीर तशरीह व तौज़ीह जो है वो डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। अशरफ आसमी एडवोकेट को अपने साथी साहबजादा अहमद रज़ा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।